الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. دوشی بابا زمان الصلاة والسلام. قابل سرز انتشار معزز محتشم سامی و حاضرین، آج کی میری گفتگو کا موضوع ذوالحج کے پہلے 10 ایام کی فضیلت ہے۔ اگر اسے ایک جملے میں سمیٹیں تو عشرہ ذی الحجہ کے پہلے، یعنی عشرہ تو اس سے مراد ظاہر 10 ہوا، عشرہ ذی الحجہ کے فضائل، اس حوالے سے یہ موضوع منتخب کرنے کا مقصد آپ سب کو آگاہی دینا ہے، چونکہ آج 28 ذی القعدہ ہے اور کل 29 ذی القعدہ، اور اس کے بعد ظاہر ہے چاند طلوع ہونے کی صورت میں پہلے ذی الحجہ اس کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ جتنے بھی احباب ہیں، میرا جو موضوع ہوتا ہے یہ کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہا، بلکہ ایک جو دل کے اندر درد ہے وہ اصلاح والا درد ہے۔ یہ نہیں کہ بس شعر سنائے سبحان اللہ کی اور جناب چلتے بنے۔ یہاں پر ہر موضوع، ہر جمعے کا جو موضوع ہوتا ہے اس کے لیے الحمدللہ باقاعدہ تیاری کرتا ہوں۔ آپ سب کے لیے مختلف کتابوں سے ہیرے چن کر لاتا ہوں، اور یہ موتی آپ کے سامنے بکھیرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ضائع نہ ہو، بلکہ آپ سب انہیں سمیٹ لیں۔ یہ دین اسلام کے موتی ہے، یہ وہ موتی ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اللہ کے محترم، 4 مہینے مقدس مہینے ہیں جنہیں قمری مہینے یعنی چاند والے مہینے کہا جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی اس مقدس لاریل کتاب کے اندر اس کا بیان ہے۔ فرمایا مہینوں کا شمار اللہ کے نزدیک کتاب الہی میں 12 ہے۔ کتنا ہے؟ 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، محترم ہیں۔ کتنے مہینے؟ قرآن مجید میں اس حوالے سے اس کی تفصیل تو نہیں ہے، لیکن قرآن کی تفسیر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا السنۃ
12 شہر، فرمایا سال 12 مہینوں پر مشتمل ہے۔ کتنے مہینوں پر؟ ان میں سے 4 مہینے، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں، 3 متوالیات، 3 مہینے مسلسل ہیں۔ اور پھر فرمایا وہ مسلسل مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ وذوالحجہ والمحرم ورجب۔ فرمایا 3 مہینے مسلسل ہیں، ذیقعدہ، ذوالحج، اور اس کے بعد کون سا ہے؟ محرم۔ یہ 3 مہینے مسلسل، اور پھر فرمایا چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ۔ تو کتنے مہینے محترم ہوئے؟ بولیے کتنے؟ 4 مہینے۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کی حرمت کے حوالے سے، اس لیے کہ ہر سال یہ مہینہ آتا ہے اور ہم ہر سال غفلت کے اندر اسے گزار دیتے ہیں اور عام دنوں کی طرح اسے شمار کرتے ہیں، حالانکہ جتنی احادیث ان ایام کے حوالے سے، ان ایام کی عظمت کو بیان کرنے کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی بھی مسلمان سن لے تو خدا کی قسم ان 10 دنوں کو ضائع ہی نہ کرے۔ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے، جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ذوالحجہ کو ذوالحجہ کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ اس میں حج ادا ہوتا ہے، ذوالحجہ میں حج ادا ہوتا ہے، اس لیے اس مہینے کو حج والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ نہ تو تسی سبحان اللہ نہیں کہنا، خوشی نال نہیں کہنا، انشاءاللہ ایک ماحول بنے رہے گا تو ماحول بھی بنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے یہ ساری باتیں آپ سب کے لیے جاننا اور سننا ضروری ہے تاکہ ایک بنیاد ہو جائے۔ ذوالحجہ کو ذوالحجہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں حج ادا کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ ہے ذوالحجہ۔ اور دوسرا، یہ حرمت والا کیوں ہے؟ اس کی حرمت کیوں بیان کی گئی؟ اس کی عظمت کیوں بیان کی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اسلام کا جو 5واں رکن ہے یعنی حج ہے، اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ اس حج کی برکتوں اور عظمتوں کی وجہ سے اس مہینے کو محترم بنا دیا گیا۔ اب قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، یہ جو 10 راتیں میں عرض کر رہا ہوں، سورہ فجر اس کی پہلی 2 آیات، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والفجر ولیال عشر، مجھے قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جن 10 راتوں کی قسم اٹھائی گئی ہے وہ کوئی اور 10 راتیں نہیں ہیں، وہ ذوالحجہ کی پہلے عشرے کی 10 راتیں ہیں۔ اور قسم اٹھانا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قسم ایسے نہیں اٹھاتا، کسی چیز کی عظمت اور شان کو ظاہر کرنے کے لیے قسم اٹھاتا ہے۔ اللہ کا قسم اٹھانا اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ لوگوں، ذوالحجہ کی جو پہلی 10 راتیں ہیں وہ عام راتیں نہیں بلکہ بڑی عظمت والی راتیں ہیں۔ رات محترم، اس حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات، حضور اپنی طبیعت دستی بولتے نہیں ہو رہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کہو نظر سبحان اللہ۔ اب کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سننی ضروری ہے، اب اس میں یہ ضروری نہیں کہ نعرے بھی لگے اور جناب بلند آواز سے سبحان اللہ
سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ سے مروی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر۔ فرمایا یہ جو 10 دن ہیں اس مہینے کے، یعنی ذوالحجہ کے 10 مہینے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان میں کوئی بھی کام ہے، نیک کام ہے جو بھی بندہ کرتا ہے، فرمایا باقی جتنے بھی سال کے مہینے ہیں وہ ایک طرف ہیں اور یہ 10 دن ایک طرف ہیں۔ عمل کے اعتبار سے اس میں کوئی بھی نیک کام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں کا جو بھی کام ہے، فرمایا اللہ کو بڑا پسندیدہ عمل لگتا ہے۔ اور پھر فرمایا یہ جو ایام ہیں، یہ جو 10 ایام ہیں، اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں، بہت بڑا، بولیے بہت بڑا درجہ اور مقام رکھتے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ۔ اے میرے صحابہ، ان ایام کے اندر 3 کام کثرت سے کرو۔ کتنے کام؟ اب یہ سن لیں اچھا طریقے سے، 3 کام کثرت سے کرو۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، تحلیل کا مطلب اللہ کی کبریائی، اللہ کی وحدانیت بیان کرنا، اور یہ جو لا الہ الا اللہ، اس میں اللہ کی وحدانیت بیان ہوتی ہے۔ اب جتنے بھی ایسے کلمات ہیں کہ جن میں اللہ کی وحدانیت بیان ہو رہی ہے، اس کا ایک ہونا بیان ہو رہا ہے، یہ سارے جملے اس تحلیل کے تحت آ جائیں گے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ بندہ صرف لا الہ الا اللہ کہے، اور بھی کلمات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا، فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ سارے کلمات تحلیل کے تحت آئے ہیں۔ دوسرا فرمایا، دوسرا کلمہ والتکبیر، اللہ اکبر بیان کرنا۔ صحابہ کرام بازاروں میں جا کر ان ایام میں بلند آواز سے اللہ اکبر کی صدائیں لگایا کرتے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے علماء نے ہمیں بہت محدود کر دیا، خدا کی قسم، یہ ایک درد ہے جو بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے علماء نے جناب کچھ ایسے علماء تھے کہ جنہوں نے صرف دین کو اپنی ذات تک محدود رکھا اور دین کا استعمال کرتے رہے، یا آپ کہہ دیں کہ دین کو استعمال کرتے رہے، اور پیش نظر ان کی صرف اپنی ذات تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دین کو بہت بڑا نقصان پہنچایا گیا ان علماء کے ذریعے۔ اس لیے ایک بندے اور خدا کا جو تعلق ہوتا ہے وہ صحیح طرح نہ بتایا گیا نہ سمجھایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات کی جائے تو ہمارے سنی عوام کہتی ہے کہ بندہ وہابی ہو گیا ہے جی، ویسی کوئی بات۔ اللہ کی وحدانیت بیان کرنے سے بندہ وہابی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے ہاں اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔
سبحان اللہ. یہ درس کر رہا. اب ہر دفعہ ضروری نہیں کہ بندہ وسیلے کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں بات کرے. کبھی بغیر وسیلے کے بھی بندہ اللہ سے مناجات کر لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی تھا نا، تو وہ اپنی محبت کا اظہار اللہ سے کر رہا تھا. یا اللہ اگر تم میرے قریب ہوگے میں تیرے نال ایسے کرا محبت والا اظہار، تیرے بال بناؤں مختلف الفاظ، تیرے ساتھ یہ کروں وہ کروں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا نا کہا یہ کیا باتیں کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک ہے. تو نے اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کی. وہ بیچارہ ڈر گیا، پتہ نہیں تھا، سہم گیا. اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ کے نبی پہنچے تو اللہ نے فرمایا تو نے میرے بندے کو ناراض کر دیا ہے، ڈرا دیا ہے. وہ جس محبت میں جس کیفیت میں باتیں کر رہا تھا مجھے اپنے بندے پر بڑا پیار آ رہا تھا. کیا خیال ہے؟ کبھی کبھی ڈائریکٹ اللہ سے بھی مناجات کر لینی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں تو اس کے بڑا قریب ہوں. مجیب دعوت الداعی اذا دعانی. فرمایا دعا کرنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے، فرمایا میں اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں، اس کی پکار پر وہ جو مانگ رہا ہوتا ہے اسے وہ عطا بھی کر دیتا. اس لیے اللہ اکبر کی صدائیں لگاؤ. ایک دفعہ بلند آواز سے کہو اللہ اکبر، پھر کہیے اللہ اکبر. اب یہ وہ کلمات ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بازاروں کے اندر جا کر بلند آواز سے کہتے تھے. اور یہ جو تکبیر ہم کہتے ہیں نا ان ایام کے اندر، ذی الحجہ کے ایام کے اندر، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. جبریل امین نے جب کہا اللہ اکبر تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جبریل امین کو دیکھ کر آگے سے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب سنا تو آپ نے آگے سے کہا وللہ الحمد. یہ کتنے خوبصورت کلمات. اس لیے ان ایام کے اندر ان کلمات کی کثرت کرو. والتحمید، اللہ کی حمد بیان کرو. الحمدللہ، یہ اللہ کی حمد ہے. اس کے علاوہ اور بھی جتنے کلمات کہ جس سے اللہ کی تعریف ہو رہی ہو وہ کلمات کہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں یہ 3 کام ان ایام کے اندر کثرت سے کیا کرو. حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام سے جب حضور نے فرمایا نا کہ کوئی بھی نیک عمل ان ایام کے اندر جو کیا جاتا ہے اللہ کے ہاں بڑا محبوب ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کی راہ میں جہاد کیا اس کا بھی درجہ کم پڑ جاتا ہے اور ان ایام کے اندر کیے گئے عمل اللہ کی بارگاہ میں بڑے محبوب بن جاتے ہیں؟ فرمایا ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی پیچھے رہ جاتا ہے. ہاں اگر ایک بندہ اپنے نفس اور مال کے ساتھ گھر سے نکلتا ہے اور کوئی بھی چیز واپس لے کر نہیں لوٹتا، فرمایا اس کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے. سبحان اللہ. اس لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ترغیباً اور اس حوالے سے ان ایام کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے ہمیں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان ایام کے اندر جو عبادت کی جاتی ہے باقی ایام میں
ثواب ملتا ہے۔ حضور نے فرمایا یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنہ وقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر۔ فرمایا ان ایام کے اندر ہر یوم ہر دن جب بندہ روزہ رکھتا ہے ہر دن روزے کا ثواب ایک سال کے روزے کے برابر ہوتا ہے۔ ایک دن کے روزے کا ثواب ایک سال کے برابر۔ تو جب بندہ 9 دن روزے رکھے گا، نزدیک تو روزہ نہیں رکھنا عید ہوتی ہے، 9 دن بندہ روزے رکھے گا تو کتنے سالوں کا ثواب ملا؟ اللہ اکبر، بلند آواز سے پکاریے سبحان اللہ۔ یہ حضور نے کتنی کرم نوازی فرمائی، اور یہ سارے ثواب میرے نبی کے صدقے میں عطا ہو رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا وقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر۔ فرمایا ان دنوں کے اندر ہر رات کا جو قیام ہے، فرمایا اس قیام کا ثواب لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ ہم لیلۃ القدر کو بڑا اہتمام کرتے ہیں، شب برات پہ بڑا اہتمام کرتے ہیں، شب معراج میں بڑا اہتمام کرتے ہیں، شب معراج میں بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن سنیے ان ایام کی ہر رات لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ جس نے ان 10 راتوں میں قیام کیا اس نے 10 سال کی لیلۃ القدر کے قیام کو پا لیا ہے۔ بہتی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصوم 9 ذی الحج۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں میں روزے رکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ گرمی بڑی زیادہ ہے، یہ بھی تو دیکھو کہ سال کے بعد یہ ایام آ رہے ہیں جی۔ گرمیوں میں روزے بھی جو آتے ہیں نا، جو فرضی روزے ہیں، اب حضور کا عمل یہ ہے کہ حضور نے ان ایام کے اندر ان 9 ایام کے اندر روزے رکھے ہیں۔ اس لیے امتی کو بھی چاہیے کہ حضور کی سنت پر عمل کرے اور ان نوافل روزوں کا اہتمام کرے، اس لیے کہ ہر دن کا جو روزہ ہے اس کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر مل رہا ہے۔ اور پھر انہی دنوں کے اندر 9ویں ذی الحجہ کو یوم عرفہ آتا ہے۔ یوم عرفہ، یوم عرفہ نہیں کہنا، عرفہ، یوم عرفہ۔ عرفہ کا مطلب ہوتا ہے معرفت، پہچان والا دن۔ یہاں پہ مسئلہ سماعت کر لیجیے اور اپنے علم میں اضافہ کیجیے۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ یوم عرفہ یہ ظاہر 9ویں ذی الحجہ کو کیا کہتے ہیں؟ یوم عرفہ۔ اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں جناب یہ جو 9ویں ذی الحجہ ہے نا، 9ویں ذی الحجہ کا جو روزہ ہے، ٹھیک ہے جی، ہمیں بھی جب حاجی عرفات میں ہوتے ہیں، عرفات میں میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اسی دن روزہ رکھنا چاہیے، لیکن ہماری طرف ہوتا ہے 8 ذی الحجہ اور ادھر کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہی ہے۔ تو ہمیں تو حاجیوں کے ساتھ مشابہت کرنی چاہیے کہ جس دن عرفات میں ان کا وقوف ہے
علیہ السلام کو 8ویں ذی الحجہ کو خواب آیا، آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں ذبح فرما رہے ہیں۔ 8ویں ذی الحجہ کو خواب آیا، آپ نے اس خواب کو محض خام خیال سمجھا، لیکن 9ویں ذی الحجہ کو دوبارہ یہی خواب آیا، تب جا کے آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ خواب محض خام خیال نہیں ہے، بلکہ یہ خواب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آیا ہے۔ آپ کو اس بات پہ یقین ہو گیا اور معرفت حاصل ہو گئی، اس لیے 9ویں ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یوم عرفہ کو یوم عرفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ 9ویں ذی الحجہ کو حضرت جبریل امین حضور علیہ السلام بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کو حج کے مناسک سکھائے، حج کا طریقہ بتایا کہ کس طرح سے حج کیا جائے گا۔ تو 9ویں ذی الحجہ کو آپ کو حج کے مناسک کی پہچان ہو گئی، معرفت ہو گئی، اس لیے اس دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اب صرف اس وجہ سے 8ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھنا کہ وہ عرفات میں ہے اس لیے ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں، تو یہ بہت غلطی ہوگی۔ ہمارے ہاں جو یوم عرفہ عموماً آتا ہے، سعودی عرب والے ہم سے ایک دن آگے ہوتے ہیں اور ہم ایک دن پیچھے ہوتے ہیں، لہذا ہمارا یوم عرفہ 9ویں کو ہی ہوگا۔ ہم نے اگر روزہ رکھنا ہے تو 9ویں کا رکھنا ہے، سمجھ لگی بات؟ اب یوم عرفہ اس کا ذکر حدیث پاک میں ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک یہودی آپ کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا اے امیر المؤمنین، تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو، اگر ہم یہودیوں پر وہ آیت اترتی تو جس دن اترتی ہمارے لیے وہ دن عید کا دن ہوتا۔ تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ آیت ہم پر اترتی ہم اس دن خوشیاں مناتے، عید مناتے۔ آپ نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ کہنے لگا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ جس دن کوئی چیز مکمل ہو جائے وہ دن کون سا ہوتا ہے؟ عید کا دن ہوتا ہے۔ یہودی کہنے لگا ہم اس دن عید مناتے۔ فرمایا آپ نے فرمایا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا میں اس دن کو بھی جانتا ہوں اور اس جگہ کو بھی جانتا ہوں۔ فرمایا دن جمعے کا تھا اور جو جگہ تھی فرمایا وہ عرفات کا میدان تھا۔ دوسری حدیث میں یہ ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَوْمِ عِيدَيْنِ، فرمایا یہ 2 عیدوں کے دن آیت نازل ہوئی ہے۔ وہ 2 دن عید والے دن کون سے ہیں؟ فرمایا ایک دن جمعے کا دن ہے اور دوسرا دن یوم عرفہ ہے۔ اس لیے الحمدللہ ہم اس بات پہ کیسے ناطق ہو سکتے ہیں؟ ہم بھی الحمدللہ عید مناتے ہیں، پکاریے سبحان اللہ۔
میں نے پہلے عرض کیا کہ عشرہ ذی الحجہ کا ہر دن برکتوں والا ہے، عشرہ ذی الحجہ کی ہر رات رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ یوم عرفہ اس کی کس قدر ویلیو اور مقام اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ وانہ لیدنی ثم یباہی بہم الملائکہ۔ فرمایا اللہ تعالی عرفہ کے دن سے زیادہ کسی بھی دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی نہیں عطا فرماتا جتنا زیادہ عرفہ والے دن جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ جہنم سے آزادی مل رہی ہے کس دن؟ یوم عرفہ کو۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، اس دن اللہ اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی قریب ہے، اللہ تعالیٰ اور زیادہ بندوں کے قریب ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ثم یباہی بہم الملائکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے اندر اپنے بندوں پہ فخر کر رہا ہوتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں میرے بندے مجھ سے کیا چاہتے ہیں اور کیا مانگ رہے ہیں۔ حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث پاک کو مزید آگے الفاظ آپ ارشاد فرماتی ہیں، فرمایا اللہ فرماتا ہے اشہدوا ملائکتی انی قد غفرت لہم، اے میرے ملائکہ گواہ بن جاؤ میں نے اپنے تمام بندوں کی بخشش اور مغفرت فرما دی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت فرما رہا ہے کس دن؟ یوم عرفہ۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کا جو روزہ ہوتا ہے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اس دن کا جو روزہ ہے میں اللہ کی بارگاہ میں امید رکھتا ہوں کہ اس دن کے روزے کی وجہ سے ایک سال پہلے کے گناہ اور ایک سال کے جو آنے والا سال ہے فرمایا اس کے بے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ ایک دن کا جو روزہ بندہ رکھے گا یوم عرفہ کا، ایک سال گزرا ہوا جو ہے اور ایک سال جو آنے والا سال ہے اس کے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما رہا ہے صرف ایک دن کے روزے رکھنے کی وجہ سے۔ اور پھر ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یوم عرفہ کا روزہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ عام مسلمانوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ کہ حاجی تو روزہ نہیں رکھتے 9 ذی الحجہ، وقوف عرفات ہوتا ہے اور عرفات کے میدان میں جب اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ تکبیر بلند کر رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے تو اللہ اپنے بندوں پر فخر کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر انہی ایام کے اندر ایک دن قربانی والا دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ ہاں جی 10 ذی الحجہ۔ اب 10 ذی الحجہ میں جو ہم سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کے ہاں جو بڑے دن ہیں ان بڑے دنوں میں سے 2 دن، ایک قربانی کا دن ہے یوم النحر ثم یوم القر، فرمایا ایک قربانی کا دن ہے اور ایک قربانی کے بعد والا دن۔ اللہ کے ہاں
قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں. میں اس حوالے سے ایک حدیث پاک عرض کر دوں, ہو سکتا ہے پھر جو ہے وہ ذہن سے نکل جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ کی پیاری بیوی حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث پاک کی راویہ فرماتی ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا, اذا دخل العشر وعنده اضحیۃ یرید ان یضحی فلا یأخذن شعرا ولا یقلمن ظفرا. فرمایا جب ذی الحجہ کا آغاز ہو جائے, ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے اور ایک بندہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو, فرمایا نہ وہ اپنے بال کاٹے اور نہ ہی اپنے ناخن. تو یہ مسئلہ بھی سماعت فرما لے کہ ذی الحجہ کے شروع ہونے سے پہلے جو احباب قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ کاٹیں. جہاں جہاں سے, چاہے وہ زیر ناف ہو یا سر کے بال ہو, جہاں جہاں سے بال کاٹے جاتے ہیں, پھر جب ذی الحجہ کا آغاز ہو جائے اس کے بعد نہ کاٹے. چاہے خط بنواتے ہیں, ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا کہ جڑے شیو کرتے ہیں, میں کہ پہلے ہی وہ غلط کام کرتے ہیں. انہوں نے چاہیے کہ انج دے کام نہ کریں. ساری شادی نہیں ہونے لگی, میں کہ شادی کتنے ہو گئی ہے. آپ کو اس گل پہ بھی آپ کو سنا دوں گا. یعنی میرے بچے چھوٹے نے, جب تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے پھر رکھ دیں گا. میں کہ تمہیں پتا ہے کہ تو کتنی دیر جینا ہے, کم از کم اللہ کی بارگاہ کے اندر جاوے تے پتہ تے لگے کہ مومن آ گئے. سبحان اللہ. وہ ظاہر پر فیصلے کر دیتا ہے. جب شکل خوبصورت ہو اور بندہ ایمان والا ہو تو فرشتے بھی پھر حیا کرتے ہیں, کہتے ہیں جان دیو نبی دا امتی آ جائے. سبحان اللہ. اس واسطے تو سارا جتنے بھی احباب شیو کرواندے ہو یا داڑھی کٹواندے ہو, انہاں واسطے یہ پیغام ہے کہ حضور دی سنت نال پیار کرنا شروع کر دیو, خدا کی قسم دل پہ انجام. سبحان اللہ. کیوں جی ایمان ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. ہاں اس گل تے کوشش کرو, عمل کرن دی کوشش کرو نا, اپنے آپ کو مناؤ. پھر بعض کہندے نے جڑے مرید ہوندے نے کہندے نے ساڈی بیوی نہیں مانتی. اس گل تے بھی آپ سبحان اللہ. بھائی بیوی کا عمل اس کے ساتھ ہے اور تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے. بیوی نے اپنی قبر میں جانا ہے اور تم نے اپنی قبر میں جانا ہے. کوئی بھی ایسا عمل جو شریعت کی خلاف ورزی ہو, کوئی بھی کہہ رہا ہو, چاہے تمہارا ماں اور باپ ہی کیوں نہ ہو, تمہارے اوپر لازم ہے کہ اس کی بات پہ عمل نہ کرو, بلکہ وہ بات مانو جو اللہ اور اس کا رسول کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس واسطے جہاں بھی بال کاٹے جاتے ہیں وہاں سے بال جو ہے وہ نہیں کاٹنے, ناخن نہیں کاٹنے. یہ ایک مستحب عمل ہے, اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل ہے. اور پھر یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک کو تفسیر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار کچھ ایسے لوگ بھی ہیں نا یہ قربانی نہیں کر سکتے, وہ کی کریں. وہ کہتے ہیں چلو یار وہ بھی اپنے ناخن تے وال نہ کٹن, اللہ دی بارگاہ چو اجر دی امید کیتی جا سکتی ہے نا. اس واسطے کہ حضرت میاں محمد بخش کھڑی شریف والے آپ فرماندے نے رحمت دا دریا الہی بخشے مینوں
करवाए जाते हैं, मुशावरत करते हैं किन के साथ? हाजियों के साथ। हाजी जब इहराम बांध लेता है ना खुशबू लगा सकता है, ना बाल काट सकता है, ना ही जनाब ये नाखून काट सकता है, ना कोई जानवर को मार सकता है। ये सारे कामों की जो है वो मानियत हो जाती है। हम उनके साथ मुशावरत कर लेते हैं कि या अल्लाह जिस तरह मोना ते रहमत बरसा रहे, या अल्लाह सानू भी रहमत अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जे देखा मैं अमला वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे देखा तेरी रहमत बल्ले ते बल्ले बल्ले बल्ले। उचिया मेरा ओ वालिया साया ते रब गरीब नवाजा, अपने फजल करम थी खोली रहमत दा दरवाजा। तो हमने तो अल्लाह की बारगाह से रहमत मांगनी है, तो ये बहाने होते हैं। कभी कुर्बानी करने वाला ऐसे बहाने बना के अल्लाह की बारगाह में झोलियां फैला के खड़ा, या अल्लाह करम कर दे। सुभान अल्लाह। क्योंकि जरूरी नहीं कि सिर्फ कुर्बानी करने वाला ये काम करे, जिन्हें कुर्बानी नहीं भी करनी वो भी अल्लाह की बारगाह की झोली फैला दे। वो तो करीम जात हुई ना, आप सुभान अल्लाह। उन्हें तो कर्म करना है अपने बंदे ते, वो फिर नीयत देखदा है कि मेरा बंदा किस लिहाज नाल केड़ी नीयत लेके मेरी बारगाह के अंदर खलोता है, वो करीम करम फरमा देता है जी। अल्लाह के मोहतरम, कुर्बानी के कुछ मसाइल ने, उस हवाले के नाल इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले जुमे आखिरी 10 मिनट के अंदर कुर्बानी के चंद मसाइल बयान होंगे ते इंशाअल्लाह अज़ीज़ ताकि तुहाडे इल्म के अंदर इजाफा होवे, तुहानू पता चल जाए कि केड़ा जानवर कुर्बानी ते जायज़ हुंदा है ते केड़ा जायज़ नहीं हुंदा, केड़े जानवर की कुर्बानी हो सकती है ते केड़े जानवर की नहीं हो सकती। ये मुतलका काफ़ी मसाइल इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले जुमे आखिरी 10 मिनट कुर्बानी के मसाइल बयान होंगे।